من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ پچھلے دروس میں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی زندگی کے مختلف حالات اور مختلف جہاد سے آپ کی زندگی کے بارے میں ہم نے کچھ عرائض آپ ناظرین کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس دروس کے سلسلے کا یہ آخری درس ہے، اور پچھلے درس میں یہ بات واضح ہو گئی کہ حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف جب بھی خداوند متعال ان کو ظہور کا حکم دے گا، ظہور فرما کر اس ظلم و جور سے بری ہوئی زمین پر الہی اور عادلانہ حکومت قائم کریں گے اور ناامنی کو امنیت سے بدل دیں گے، ظالموں سے مظلوموں کا حساب لے گا اور ظالموں کو ان کے کردار تک پہنچا دے گا، اور دنیا جنت کی نظیر پیش کرے گی اسی دنیا میں، اسی زمین پر، اور ان کے ظہور سے دنیا والے خوش ہوں گے، یہاں تک کہ حیوانات بھی خوش ہوں گے، نہ صرف حیوانات بلکہ پرند چرند سب خوش ہوں گے، یہاں تک کہ قعر سمندر میں زندگی گزارنے والی مچھلیاں بھی آپ کے ظہور سے خوشحال ہوں گے اور خوشی کا اظہار کریں گے۔ لہذا حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا ظہور یقینی اور حتمی ہے، اس میں کسی کو شک و شبہے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ تمام فرق اسلامی کا متفق علیہ عقائد میں سے ایک ہے، یعنی اصول دین میں سے ہے، ضروریات دین میں سے ہے۔ حضرت امام مہدی کے ظہور اور عادلانہ حکومت کے قیام کا منکر مرتد ہے اگر پہلے وہ مسلمان ہوں، اور اگر ان کا کوئی انکار کرے تو وہ کافر ہے، خاسر ہے۔ امر بالمعروف کے ذریعے اگر توبہ کرے، پھر اپنے غلط عقیدے کی تصحیح کرتے ہوئے حضرت امام مہدی کے ظہور کا عقیدہ اپنائے تو ٹھیک، وَإِلَّا اس کا خون مباح ہے، حلال ہے، اور یہ تمام مسلمانوں کا متفق علیہ عقیدہ ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور اس عقیدے پر دلیل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقولہ متواتر اور صحیح السند احادیث ہیں
جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی رسول اللہ کے احادیث کا انکار کرے تو وہ کافر ہے، مرتد ہوگا، کیونکہ حقیقت میں یہ انکار رسول اللہ کی رسالت اور نبوت کا انکار ہے، خدا کی وحدانیت کا انکار ہے، قرآن کا انکار ہے، اسلام کا انکار ہے۔ لہٰذا کوئی مسلمان، کوئی کلمہ گو اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ بہرحال حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اور مہدی موعود کا ظہور یقینی ہے۔ البتہ اگر ہم اپنے وظائف پر عمل کریں گے اور فکری اور عملی طور پر قائم آل محمد کے ظہور کے لیے قدم اٹھائیں گے تو آپ کے ظہور میں جلدی ہوگا، خداوند متعال آپ کو جلدی ظہور کا حکم دے گا۔ مثلا 1000 سال کے بعد اگر مشیت الہی اگر 1000 سال کے بعد ہو، لیکن اگر انسان آپ کے ظہور کے لیے، عادلانہ حکومت کے قیام کے لیے حالات سازگار بنائیں تو ممکن ہے خداوند متعال ایک ہی رات میں اپنے آخری حجت کو ظہور کا حکم دے۔ چنانچہ تمام شیعہ سنی محدثین نے اس حدیث کو نقل کی ہے متعدد درجنوں طرق سے، یعنی طرق سے مراد یہ حدیث ایک ہے لیکن متعدد صحابہ کرام سے، متعدد صحابہ کرام سے اور متعدد طرق سے ہر محدث نے اپنے سلسلہ سند کے ساتھ اس حدیث کو امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے انہوں نے رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوالہ دے کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مہدی ہمارے اہل بیت میں سے ہیں اور خداوند متعال ان کے امر کا، ان کے امور کا ایک ہی رات میں اصلاح کرے گا۔ بخاری، صحیح بخاری کے مؤلف جناب بخاری نے اپنی کتاب تاریخ الکبریٰ میں ایک مفصل تاریخ کی کتاب بھی انہوں نے لکھی ہے۔ جناب بخاری نے تاریخ الکبریٰ میں جو تاریخ بخاری کے نام سے، تاریخ بخاری کے نام سے علماء کے درمیان مشہور ہے، اور تاریخ البخاری کے حدیث نمبر ہیں 694 میں یہ حدیث جو ابھی ہم نقل کرنے جا رہے ہیں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ جناب ابن ماجہ نے، یہ بھی صحاح ستہ میں سے، سنن ابن ماجہ اہل سنت کے معروف صحاح ستہ کے مالکین میں سے ایک ہے، مؤلفین میں سے ایک ہے۔ جناب سنن ابن ماجہ نے السنن نامی کتاب میں، جو سنن ابن ماجہ کے نام سے مشہور ہے، اس کے باب نمبر 34 اور حدیث نمبر 4085، حدیث نمبر 4085 میں اس حدیث کو اپنے سلسلہ سند کے ساتھ نقل کیا ہے جو ہم ابھی بیان کریں گے۔ اور جناب ابن ابی شیبہ نے، جو جناب بخاری، جناب ابن ماجہ وغیرہ سب سے قدیمی محدث ہیں، امام جعفر الصادق علیہ السلام کے تقریباً دور کے محدثین اہل سنت میں سے ہے، علماء اہل سنت میں سے ہے۔ یہ کتاب اس زمانے میں لکھی گئی ہے، المصنف ابن ابی شیبہ، جو بہت مشہور کتاب ہے، منبع اولی ہے اہل سنت کے محدثین کے لیے، مورخین کے لیے۔ انہوں نے اپنی کتاب المصنف کی 15ویں جلد میں حدیث نمبر 19490 میں، اور اسی طرح جناب امام احمد ابن حنبل نے، جو حنبلی مذہب کے امام ہیں، انہوں نے اپنی مشہور کتاب المسند کی پہلی جلد صفحہ نمبر 84 پر، اور اسی طرح اہل سنت کے مشہور محدث
جناب ابن حماد مروزی نے جو مسلم، بخاری سب سے امام احمد ابن حنبل سے بھی پہلے والے مشہور محدثین میں سے ہے، اکثر روایات جنگی، روایات آخر الزمان سے مربوط روایات اکثر محدثین اہل سنت نے ان سے نقل کیا ہے۔ ایک کتاب لکھی ہے انہوں نے الفتن کے نام سے، یعنی آخر الزمان کے فتنے، الفتن اسلامی امہ میں پیدا ہونے والے فتنے، آخر الزمان کے فتنے، ایک مستقل کتاب لکھی ہے۔ انہوں نے بھی اس کتاب میں حدیث نمبر 1053، حدیث نمبر ہے 1053، اور اسی طرح جناب ابی یعلا نے المسند نامی کتاب میں، جو مسند ابی یعلا کے نام سے مشہور ہے، حدیث نمبر 465، اور اس کے علاوہ ان کے بعد میں آنے والے یہ سب امام زمانہ کی ولادت کے ایام کے مصنفین ہیں، یا ان سے پہلے، امام زمانہ کی ولادت سے پہلے جنہوں نے کتاب لکھی ہے، یہ وہ حضرات ہیں امام زمانہ کی ولادت سے پہلے یہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ان تمام محدثین اور آنے والے اہل سنت کے تمام محدثین نے اس حدیث کو اپنے مورخین اہل سنت نے، اور اسی طرح تمام شیعہ محدثین نے، جناب کلینی نے الکافی میں، جناب شیخ صدوق نے کمال الدین میں، جناب نعمانی نے جو شیخ صدوق سے پہلے اور جناب کلینی کے ہم عصر ہیں، انہوں نے اپنی مشہور کتاب الغیبہ میں، اور اسی طرح جناب شیخ مفید نے الارشاد میں، اور جناب شیخ طوسی نے الغیبہ نامی کتاب میں، اور اس کے علاوہ دوسرے تمام شیعہ محدثین نے بھی شیعہ سلسلہ سند کے ساتھ، یعنی ائمہ اطہار کے توسط سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی ابن ابی طالب سے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، المہدی منا اہل البیت، مہدی موعود، پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا مہدی موعود ہم اہل بیت میں سے ہیں، یصلح اللہ فی لیلۃ، یصلح اللہ فی لیلہ، یہ ایک تعبیر ہے بعض احادیث میں، اکثر حدیث میں اس طرح سے یہ جملہ آیا ہے، یصلح اللہ تعالی امرہ فی لیلۃ واحدہ، خداوند متعال ہمارے مہدی اہل بیت کے امور کو، یعنی خروج اور ظہور کے اسباب کو ایک ہی رات میں فراہم کر دے گا۔ اسی مضمون کے درجنوں حدیثیں شیعہ کتابوں میں نقل ہوئی ہے، حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام سے، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے، حضرت امام حسین علیہ السلام سے، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے، حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام سے، اور حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے۔ ان میں سے ہم حضرت امام محمد تقی کے حوالے سے ایک حدیث جس میں یہ جملہ امام نے فرمایا ہے، والذی بعث محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالنبوہ، اس خدا کی قسم جس نے حق کے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کر مبعوث کیا ہے، وخصنا بالامامہ، اور ہم اہل بیت کو امامت کی نعمت سے سرفراز کیا ہے، امامت و رہبری امت اسلامی سے سرفراز کیا ہے، اس خدا کی قسم، خدا کی قسم، لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد۔ یہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی یہ تعبیر متواتر طور پر اہل سنت کی حدیث کتابوں میں بھی وارد ہوئی ہے۔ اگر دنیا کی عمر ایک ہی دن بھی باقی بچے گا تو لطول اللہ ذلک اليوم حتی یخرج فیہ، تو خداوند متعال اپنی قدرت سے اس دن کو اتنا طولانی کر دے گا یہاں تک کہ وہ ظاہر ہو جائے، وہ خروج کرے اور عادلانہ حکومت تشکیل دے۔
فَيَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا، پس ہمارے مہدی زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دیں گے، کما ملئت ظلما و جورا، جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ بعد میں فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيُصْلِحُ لَهُ أَمْرَهُ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ، اور خداوند متعال ان کے امور کی ایک رات میں اصلاح کرے گا، اور ان کے ظہور کے اسباب ایک ہی رات میں فراہم کر دے گا، کما اصلح امر کلیمہ موسیٰ، جس طرح اپنے کلیم حضرت موسیٰ کے امور کی ایک ہی رات میں اصلاح کی تھی، اسی طرح ہمارے مہدی کے ظہور کے اسباب بھی ایک ہی رات میں خداوند متعال اگر ارادہ کرے، مشیت الہی اگر تعلق پیدا کرے ظہور مہدی پر، خدا اگر ارادہ کرے تو ایک ہی رات میں، چاہے مسلمان اپنے وظیفے پر عمل کرے یا نہ کرے، خداوند متعال ان کو ظہور کا حکم دے گا، ظہور کے اسباب فراہم کرے گا۔ پھر بیچ میں اور بھی جملات ہیں، آخری جملہ یہ ہے، پھر اس کے بعد قال، امام محمد تقی نے فرمایا زمانہ غیبت میں افضل اعمال لشیعتنا، ہمارے شیعوں کے لیے سب سے بہتر اور افضل عمل انتظار الفرج، فرج اور گشائش اور مہدی قائم علیہ محمد کے ظہور میں زندگی گزارنا بہترین عمل ہے، بافضیلت ترین عمل ہے۔ البتہ اس کی وضاحت ہم پہلے کر چکے ہیں، انتظار کا معنی کیا ہے، کس طرح انتظار کرنا چاہیے، پچھلے دروس کی طرف انشاءاللہ اگر وہ مطالب آپ حضرات کے ذہن میں ہے تو یقیناً ان مطالب کو مرور کریں۔ بہرحال قائم علیہ محمد کا ظہور یقینی ہے، خدا کے عادلانہ حکومت کا قیام یقینی ہے، اہل بیت کے عادلانہ حکومت کا قیام یقینی ہے، ظالموں سے انتقام یقینی ہے، مظلوموں کی مددگار کا ظہور یقینی ہے، اور مظلوم اپنا حق لیں گے، ظالم کے فرق کردار تک پہنچ جائیں گے، یہ بھی یقینی ہے، اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لہٰذا منتظرین مہدی کو، قائم علیہ محمد کے انتظار میں زندگی گزارنے والوں کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ظہور یقینی ہے، شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا منتظرین کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ بہترین بافضیلت ترین عمل انتظار ہے۔ اگر ہم اپنے وظیفے پر عمل کرتے ہوئے ظہور مہدی سے پہلے موت آ جائے تب بھی ہمیں کوئی افسوس نہیں ہے، کیوں؟ ہم نے اپنے وظیفے پر عمل کیا ہے، خدا کے سامنے حجت رکھتا ہے، قیامت میں ہمارے پاس سوالوں کا جواب ہمارے پاس ہے، ہم نے عملی طور پر، فکری طور پر ظہور مہدی کے لیے کوشش کیا، حد اقل انتظار کیا، رات دن الاجل 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 کہتے رہے، لیکن خدا کا ارادہ نہیں ہوا ظہور مہدی کے حوالے سے، لہٰذا انتظار کرتے ہوئے موت آ جائے تب بھی کوئی افسوس نہیں ہے، تب بھی کوئی پریشانی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنے وظیفے پر عمل کیا ہے۔ لیکن اگر ظہور تک زندہ رہیں تو الحمدللہ الحمدللہ خداوند متعال کے فضل و کرم سے اگر ہمیں طولانی زندگی دے اور ظہور مہدی تک ہم زندہ رہیں، ہماری زندگی میں قائم علیہ محمد ظہور کرے تو اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ہم پھر بھی جو ہے ہم خوش نصیب ہیں، قائم علیہ محمد کے رکاب میں، ان کی معیت میں ہم کفر و نفاق سے جنگ کے لے جائیں گے، پھر بھی ہم جو ہے خوش نصیب ہیں، زندہ رہیں تب بھی فائدے میں ہیں، مر جائیں تب بھی ہمارے لیے کوئی افسوس کا مقام فائدے میں ہے۔ لیکن مہم یہ ہے کہ ہم اپنے وظیفے پر عمل کرتے رہیں، اور اسی بات پر متعدد احادیث میں، جن میں سے کچھ کی طرف ہم پہلے اشارہ کر چکے ہیں منتظرین کے وظائف کے حوالے سے، متعدد احادیث میں تاکید کی گئی ہے
صحیح طریقے سے انتظار میں زندگی گزارو، ظہور مہدی کے انتظار میں۔ موت آ جائے تو کوئی افسوس نہیں ہے۔ عبد الحمید واسطی نامی راوی کہتا ہے، میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، فرزند رسول، اہل بیت کے حکومت کے قیام کا کوئی خبر نہیں ہے، بہت طولانی ہو گئی۔ مہدی یہ قائم آل محمد کے ظہور اور اہل بیت کے عادلانہ حکومت کے قیام کی امید میں، انتظار میں ہم نے زندگی گزاری، لیکن ابھی ہم نے تجارت اور کاروبار تک چھوڑ دیا ہے، یعنی دل تنگ ہو گیا ہے، کب ظہور کریں گے؟ تو امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، عبد الحمید، یا عبد الحمید، اے عبد الحمید، اترى من حبس نفسه علی اللہ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو عبد الحمید کہ جس نے اپنی جان راہ خدا میں وقف کر دی ہے، لا یجعل اللہ له مخرجا، جس نے اپنی جان راہ خدا میں وقف کر دی ہے، اللہ کی حاکمیت اور اللہ کے عادلانہ حکومت کے قیام کی راہ میں اپنی جان کو وقف کر دیا ہے، کیا تم یہ سمجھتا ہے لا یجعل اللہ له مخرجا، خدا اس کی فراخی اور گشائش کے لیے کوئی انتظام نہ کرے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جس نے اللہ کی راہ میں جان فشانی کی ہو، یقیناً خدا اس کی گشائش اور فرج کے لیے یقیناً راہ ہموار کرے گا۔ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں تجارت چھوڑتے ہو؟ کیوں کسب و کار چھوڑ رہے ہو؟ کیوں کاروبار چھوڑ رہے ہو؟ جاؤ اپنے زندگی کے امور میں لگ جاؤ، اتنے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ یقیناً خدا ہر مشکل کے بعد، سختی کے بعد گشائش فراہم کرے گا۔ بلا واللہ لیجعلن اللہ له مخرجا، قسم اٹھا کر معصوم امام ویسے قسم نہیں اٹھاتے، وہ بھی باقر العلوم قسم اٹھاتے ہیں واللہ، منتظرین کے حوالے سے، واللہ لیجعلن اللہ له مخرجا، خدا کی قسم جس مومن نے اہل بیت کے عادلانہ حکومت کے قیام کے انتظار میں زندگی گزاری ہو، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیں گے، اس کے لیے راستے کھل جائیں گے اور امور آسان ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا، رحم اللہ عبدا احیا امرنا، خدا رحم کرے، خدا رحمت نازل کرے اس شخص پر جو ہمارے امر کو زندہ رکھتا ہے، اہل بیت کی یاد کو زندہ رکھتا ہے، اہل بیت کے قائم کی یاد کو زندہ رکھتا ہے، اہل بیت کے عادلانہ حکومت کے قیام کی یاد کو زندہ رکھتا ہے، خدا ان مؤمنین پر رحمت نازل کرے۔ قال فقلت، عبد الحمید کہتا ہے میں نے ایک اور سوال کیا، میں نے کہا فَإِن مِتُّ قَبْلَ أَنْ أُدْرِكَ الْقَائِمِ، اگر قیام اور انقلاب مہدی سے پہلے مجھے موت آ جائے تو کیا ہوگا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، فقال، امام علیہ السلام نے فرمایا، القائل منکم، کان کھول کر سن لو، القائل منکم ان ادرکت القائم من آل محمد نصرتہ، فرمایا غور سے سنو، مومنین میں سے، تم میں سے جو شخص بھی یہ کہتا ہے، القائل منکم، تم میں سے جو شخص بھی یہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ ان ادرکت القائم من آل محمد نصرتہ، اگر کوئی یہ کہے اگر قائم آل محمد کا میری حیات میں، میری زندگی میں ظہور ہوگا تو میں ان کی مدد کروں گا، اگر کوئی یہ کہتے رہے اور یقین کے ساتھ یہ کہتے رہے اور اس پر عمل کرتے رہے تو اس شخص کی مثال کیا ہے؟ فرماتے ہیں کالمقارع معہ بسیف، تو شخص، اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے ہمارے قائم کی رکاب میں
اپنی تلوار سے راہ خدا میں جہاد کیا، مر جائے تو کیا افسوس ہے، قبر میں رہ کر قائم کے رکاب میں آپ جنگ کر رہے ہیں۔ وَالشَّهِيدُ مَعَهُ، بلکہ اس کے مثال اس شخص کی سی ہے جس نے ہمارے قائم کے ساتھ قائم کی مدد کرتے ہوئے شہادت پائی ہو، قائم آل محمد کے سامنے ان کے قدموں میں ان کے رکاب میں شہادت پائی ہو۔ لہٰذا عبدالحمید پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، کاروبار چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسب کار چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ زندہ رہیں تو الحمدللہ جائیں گے قائم کے رکاب میں، عادلانہ حکومت میں زندگی گزارے گا۔ اگر موت آ جائے تو کیا فرق پڑتا ہے، شہید کی موت مرے گا، شہید کی موت مرتا ہے۔ بہت سے حدیث حوالے سے ہے، میں ایک حدیث کا ایک مختصر جملہ، اور اسی طرح جناب شیخ توسی نے معاویہ ابن وہب کے حوالے سے اور جناب خزرج قمی نے اپنے سلسلہ سند کے ساتھ مسعدت ابن صدقہ نامی راوی سے روایت کی ہے، دو سندوں سے مختلف طرق سے، کہ معاویہ ابن وہب نے بھی کہا اور مسعدت ابن صدقہ نے بھی کہا، گویا یہ دونوں اس جلسے میں موجود تھے۔ کیا کہا؟ كنت جالسا عند جعفر ابن محمد علیہ السلام اذ جاء شیخ قد انحنى من الكبر، اتنے میں ایک بوڑھا شخص آیا جو بڑھاپے کی وجہ سے اس کی کمر جھکی ہوئی تھی، یعنی اتنی عمر رسیدہ شخصیت تھی۔ فقال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مجلس میں داخل ہوا اور امام جعفر صادق علیہ السلام کو سلام کیا۔ فقال له ابو عبداللہ، اس کے جواب میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی فرمایا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب سلام کا جواب ملا تو ثم بکا، کہتے وہ بوڑھا شخص رونے لگے، تو اس وقت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس شخص سے سوال کیا، اس بوڑھے شخص سے سوال کیا، یا شیخ، سوال کیا وما یبکیک یا شیخ، شیخ تجھے کس چیز نے رلایا ہے، تم کیوں روتے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ فقال له، اس بوڑھے شخص نے جواب دیا، ابن رسول اللہ، فرزند رسول، انا مقیم علی رجاء منکم منذ نحو من 100 سنۃ، میں 100 سالوں سے اہل بیت کے حکومت کے انتظار میں زندگی گزار رہا ہوں، قائم آل محمد کے ظہور کے انتظار میں زندگی گزار رہا ہوں۔ اقول هذه السنہ وهذا الشهر وهذا اليوم، اور میں اپنے آپ سے کہتا تھا یقیناً اس سال ظہور فرمائیں گے قائم آل محمد، یقیناً اس سال اہل بیت کی حکومت قائم ہوگی، پھر میں خود سے کہتا تھا نہیں اسی مہینے میں قائم آل محمد ظہور کرے گا، پھر کہتا تھا نہیں آج کے دن، آج ہی قائم آل محمد ظہور کرے گا۔ اسی فکر میں روزانہ یہی جملات میں اپنے نفس میں تکرار کرتا تھا، اور تکرار کرتے کرتے میری عمر 100 سال کو پہنچ گئی، لیکن کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا، اہل بیت کی حکومت کے کوئی آثار ہی نظر نہیں آ رہا ہے، تو اگر میں روؤں، میں نہ روؤں تو پھر کون روئے؟ انتظار ظہور انتظار مہدی میں نے 100 سال گزاری ہے، آج کے دن، اس سال، آج اس مہینے میں، آج کے دن میں ظہور کریں گے، اس امید کے ساتھ 100 سال زندگی گزاری ہے، لیکن پھر فرماتے ہیں اور میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اور بڑھاپے کی وجہ سے قد کبر سنی، میں بوڑھا ہو چکا ہوں فرزند رسول، اب مجھے زندگی کی کوئی امید نہیں، اب میں مرنے والا ہوں، یہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ ودق عزمی، میرے استخوان پوسیدہ ہو چکے ہیں، واقترب اجلی، میری موت قریب آ چکی ہے، وقد خفت ان یدرکنی قبل هذا الامر الموت، اور میں ڈرتا ہوں فرزند رسول 100 سال رات دن قیام مہدی کے انتظار کرنے کے بعد قیام مہدی سے پہلے مجھے موت آ جائے، میں اس سے ڈرتا ہوں،
تو راوی کہتا اس وقت جب یہ جملہ اس بوڑھے شخص نے صادق آل محمد کی خدمت میں عرض کیا تو امام صادق علیہ السلام نے بھی گریہ کیا، فبکا ابو عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی گریہ کیا، ثم قال، گریہ کرنے کے بعد کہا یا شیخ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، رونے کی کیا ضرورت ہے؟ البتہ رونا انسان کا فطری امر ہے، فطری بات ہے، تنگ آتا ہے تو انسان روتا ہے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے جو اندرونی جو مشکلات ہے اس کو حل کرنے کو کہتے ہیں یا شیخ ان ابقاک اللہ، رونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیوں؟ ان ابقاک اللہ حتی ترى قائمنا کنت معنا، اگر خدا نے تجھے قائم کے ظہور تک زندہ رکھے تو تم ہم اہل بیت کے ساتھ ہیں، یعنی ہمارے قائم کے ساتھ 100 سال کی عمر بھی اگر گزری ہو تو ہمارے قائم کے ساتھ ان کے رکاب میں اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے یا ہمارے قائم کی حکومت میں اہل بیت کی حکومت میں زندگی گزارو گے۔ وَإِنْ حَلَّتْ بِكَ الْمَنِيَّةُ كُنْتَ مَعَ ثِقْلِ رَسُولِ اللَّهِ وَنَحْنُ ثِقْلُهُ، اور کہا اگر تجھے قائم کے ظہور سے پہلے موت آ جائے تو تم قیامت میں ثقل اصغر کے ساتھ محشور ہوں گے، اور وہ ثقل اصغر ہم ہیں۔ چنانچہ ذیل میں فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعزت اہل بیتی، امام جعفر صادق نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے اس برے شخصیت سے کہا اگر موت آ جائے تو ثقل اصغر کے ساتھ معشور ہوں گے، اور ثقل اصغر یعنی اہل بیت کے پہلوں میں تمہیں جگہ ملے گی، پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں رونے کی کون سی بات ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فقال الشیخ ما ابالی ما فاتنی بعد ذلك یا ابن رسول اللہ، جب یہ جملات امام جعفر صادق علیہ السلام کے یہ نورانی جملات جب سنا تو اس بوڑھے شخص نے کہا یا ابن رسول اللہ، اس خوشخبری کے بعد جو 100 سال زندگی میں نے گزاری ہے اس کا مجھے کوئی افسوس نہیں، ابھی موت آ جائے تو مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، اس لیے آپ نے خوشخبری دی، میری اخروی زندگی کی گارنٹی دی ہے آپ نے، میری اخروی زندگی کی ضمانت لی ہے آپ نے، یہ تمام منتظرین کے لیے ہے، صرف اس بوڑھے شخص سے مخصوص نہیں ہے۔ امام جعفر صادق اس واقعے کے ذریعے پورے قیامت تک آنے والے ظہور مہدی تک آنے والے تمام مومنین و مومنات کو یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں، انتظار حقیقی معنوں میں عملی طور پر فکری طور پر انتظار کرتے رہو، اگر انتظار کرتے کرتے قائم آل محمد ظہور کرے اور ہمارے حکومت قائم ہو جائے تو ان کے ہم رکاب ان کے ساتھ ہوں گے، اگر موت آ جائے ہماری عادلانہ حکومت کے قیام سے پہلے تو قیامت میں ہم ضمانت دیتے ہیں، قیامت میں انتظار کی حالت میں مرنے والے تمام مومنین و مومنات کو ہم ضمانت دیتے ہیں کہ قیامت میں وہ ہمارے پہلوں میں ہمارے ساتھ جنت میں ہوں گے۔ لہٰذا خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو حقیقی معنوں میں انتظار کا معنی سمجھ کر، انتظار کا مفہوم سمجھ کر، حقیقی معنوں میں فکری طور پر عملی طور پر ظہور مہدی اور اہل بیت کے عادلانہ حکومت اور عدل الہی کی حکومت کے قیام کے انتظار میں زندگی گزارنے کی توفیق دیں، اور خداوندہ ہماری ہی زندگی میں اپنے آخر حجت کو ظہور کا حکم دے کر ہم سب کو ان کے عادلانہ حکومت میں زندگی گزارنے کی توفیق عنایت کرے۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا
وتمتعه فيها طويلا. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين برحمتك يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.